اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ تمام ہی حضرات کی خدمت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت پر تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں، اور آج کی اس گفتگو میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی وصیتوں میں سے دو وصیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، وائے ہو ان نمازیوں پر کہ جو اپنی نمازوں سے بے اعتنائی برتتے ہیں، وائے ہو ان نماز پڑھنے والوں پر کہ جو اپنی نمازوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ ناظرین کرام، یہاں پر ان نمازیوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن ان کو اہمیت نہیں دیتے، اس میں توجہ نہیں کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری وقت میں جس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے وہ نماز کی اہمیت ہے۔ ناظرین کرام، ایک انسان جب اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں کوئی وصیت کرتا ہے تو وہ کوئی معمولی چیز کی وصیت نہیں کرتا، بلکہ اس کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ امام علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری وقت میں تمام عزیزوں کو بلایا، تمام رشتہ داروں کو بلایا، آخری وقت ہے۔ آپ دیکھیں کہ امام علیہ السلام وصیت کیا کرتے ہیں۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّ شَفَاعَتَنَا لَا تَنَالُ مُسْتَخِفًا بِالصَّلَاةِ، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری شفاعت اس شخص کو نہیں میسر ہوگی، ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی کہ جو اپنی نماز کو سبک سمجھتا ہو، اپنی نماز کو اہمیت نہیں دیتا۔ یعنی امام علیہ السلام نے ایک وصیت یہ کی ہے اپنے آخری وقت میں کہ نماز کو اہمیت دی جائے۔ امام علیہ السلام نے جو فرمایا کہ ایسے نمازی کہ جو نماز کو سبک سمجھتے ہیں، نماز کو ہلکے میں لیتے ہیں، نماز سے غفلت برتتے ہیں، ان کو شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ یہاں پہ نماز کو سبک سمجھنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کے وقت کی پابندی نہ کرنا، نماز کو وقت پر نہ پڑھنا، نماز کو صحیح طرح سے نہ پڑھنا۔ ناظرین کرام، جو بے نمازی ہیں ان کی مذمت الگ ہے، یہاں پر ان لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کو صحیح طرح سے نہیں پڑھتے، نماز کو وقت پر نہیں پڑھتے، نماز کو اس کے آداب کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ یعنی سبک کا مطلب یہ ہے کہ وقت کی پابندی نہ کرنا، نماز کو توجہ سے نہ پڑھنا، نماز میں جو اس کے آداب ہیں ان کی رعایت نہ کرنا، بغیر عذر کے نماز پڑھنے میں ٹال مٹول کرنا، نماز کو بے وقت پڑھنا، یہ ہے نماز کو سبک سمجھنا۔ امام علیہ السلام اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ نماز کو وقت پر پڑھا جائے، نماز کو اس کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے پڑھا جائے، نماز کو سمجھ کر پڑھا جائے، نماز کے معانی و مفاہیم پر غور کر کے پڑھا جائے، اور جو نماز کے شرائط ہیں ان کا لحاظ رکھا جائے۔ ناظرین کرام، امام علیہ السلام کی یہ وصیت انسان اور پروردگار کے رابطے کے بارے میں ہے کہ انسان پروردگار کی عبادت کرے۔ اب دوسری وصیت امام علیہ السلام کی یہ ہے کہ جہاں انسان کا رابطہ اللہ سے ہونا چاہیے وہیں پر انسان بندگان خدا کو بھول نہ جائے، بلکہ بندوں سے بھی بہترین طرح سے اس کا رابطہ ہونا چاہیے۔ لہٰذا امام علیہ السلام کی دوسری وصیت صلہ رحمی کے بارے میں ہے۔ امام علیہ السلام کی دوسری وصیت کہ جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ صلہ رحم کے بارے میں ہے، یعنی اپنے رشتہ داروں سے رابطہ رکھنا، اپنے رشتہ داروں کا خیال کرنا، ان کے ساتھ بہترین طرح سے پیش آنا۔ امام علیہ السلام نے صلہ رحمی کرتے ہوئے اپنے ایک رشتہ دار کو
کچھ دینار بھجوائے۔ جس کو امام علیہ السلام دینار بھجوا رہے تھے وہ شخص وہ تھا کہ جو امام علیہ السلام پہ حملہ کرنے کی کوشش کر چکا تھا، امام علیہ السلام کو آزار و اذیت پہنچانا چاہتا تھا۔ آپ نے غور کیا کہ جو انسان امام علیہ السلام کو اذیت دینا چاہ رہا تھا، جس نے امام علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، امام علیہ السلام اس کی مدد کرتے ہیں اور درس دیتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی رشتہ دار غلط طرح سے پیش آتا ہے تو تم صلہ رحمی کو نہ بھولو، تم ان کے ساتھ بہترین سلوک کو نہ بھولو، تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کو نہ بھولو، بلکہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ امام علیہ السلام ایسے رشتہ داروں کے ساتھ بھی کہ جو امام علیہ السلام کو آزار و اذیت دینا چاہتے ہیں، امام علیہ السلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، امام علیہ السلام ان کے ساتھ بھی بہترین طرح سے پیش آ رہے ہیں۔ امام علیہ السلام پوری زندگی لوگوں کی بھلائی کرتے رہے، لوگوں کے ساتھ بہترین طرح سے پیش آتے رہے، لوگوں کی اس طرح سے مدد کی کہ لوگوں کو خبر بھی نہ ہوئی کہ ہمیں کون مدد پہنچاتا ہے، ہمارے کون کام آتا ہے۔ یہ تو اس وقت معلوم ہوا کہ جب امام علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی۔ اللہ اکبر! وہ امام علیہ السلام کہ جو اس قدر مہربانی سے پیش آتے تھے، جو اس قدر بہترین طرح سے لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے، جو لوگوں کا اس طرح سے خیال کرتے تھے۔ ہاں عزیزان گرامی، انہی امام کو طرح طرح سے ستایا گیا، ان امام علیہ السلام کے گھر میں آگ لگا دی گئی۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ عزیزان گرامی، آپ غور کریں، امام علیہ السلام کے گھر کو آگ لگا دی گئی، اور جب امام علیہ السلام کا گھر جل رہا تھا، امام علیہ السلام بیٹھے ہوئے گریہ کر رہے ہیں۔ ایک خادم آنے کے بعد کہتا ہے کہ اے میرے آقا، رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کس لیے گریہ کر رہے ہیں؟ امام علیہ السلام نے کربلا کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مجھے کربلا کے جلتے ہوئے خیمے یاد آ رہے ہیں، میرا گھر جل رہا ہے، میرے گھر کی عورتیں گھر سے نکلی ضرور ہیں مگر سب کے سروں پر چادریں ہیں، سب کے پردے سلامت ہیں۔ ہائے رے کربلا، ارے خیمے جل رہے تھے، بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں، سہمی ہوئی بیویاں بے مقنع چادر باہر آئی۔ اجرکم اللہ۔ عزیزوں، امام علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا، امام علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، جنازہ اٹھا، ارے بہت سے چاہنے والوں نے، بہت سے لوگوں نے شرکت کی۔ جنازے میں ایک جم غفیر تھا۔ میں کہوں گا اے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، یقیناً آپ کے لیے بڑا سخت ہے، لیکن مولا آپ کو کم سے کم اتنی تسلی تو ہے کہ آپ کے بابا کے جنازے میں بہت سے لوگوں نے شرکت کی، لیکن ہائے رے کربلا، ہائے رے مظلوم امام حسین علیہ السلام، ارے مولا کا جنازہ بے گور و کفن کربلا کی جلتی زمین پر پڑا رہا۔ ایک بیٹا تھا جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، ارے باپ کے جنازے کو جلتی زمین پر پڑا دیکھتا رہا۔